ہندو ہمارے لائیو اسٹریم میں آیا، جی آپ کس کی عبادت کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں میں اپنے ہاتھ سے بت بنا لیتا ہوں، مورتی بنا لیتا ہوں اور بس اسی کی پوجا کر لیتا ہوں۔ کیوں؟ بس جس کا جی چاہتا ہے کہ اس کے آگے تو میں کر لیتا ہوں، اپنے ہاتھ سے ہی بنا کے اپنے سامنے رکھ کے پوجا کر لیتا ہوں۔ نا، جو اپنے وجود میں تیرے محتاج ہو گئے وہ تیرے معبود کیسے بنے؟ جسے تو نے بنایا وہ تیرا معبود بن گیا۔ اسلام پہ لوگ اعتراض کریں گے، ملحد اسلام پہ اعتراض کرے گا، بت پہ اعتراض نہیں کرے گا، اس لیے کہ وہ ان کے چچا زاد بھائی ہے۔ بھائی جس کی عبادت کی جائے اس ذات کے لیے ضروری ہے، لازم ہے کہ وہ ساری مخلوق کو جو اس کی پوجا کرنے والے ہو ان کی بات سنے بھی، ان کو دیکھے بھی، اور صرف سنے دیکھے نہیں، ان کے نفع نقصان کا مالک بھی ہو۔ اب یہاں پر آپ بیٹھے ہوئے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے، آپ سب کا یقین ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ کسی کو کوئی شک تو نہیں ہے نا؟ شک ہوتا تو یہاں آتے۔ سب کو یقین ہے کہ میرا رب میری بات بھی سن رہے، سارے سجدے میں پڑے ہوئے، ہزاروں لاکھوں کا مجمع سجدے میں پڑا ہوا ہے۔ پوری دنیا میں کتنی جگہوں پر جمعے کی نماز ادا کی جا رہی ہوگی، سارے سبحان ربی الاعلیٰ کہہ رہے ہیں، سارے سبحان ربی العظیم کہہ رہے ہیں۔ ہر ایک کو یقین ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ بھی رہا ہے، مجھے سن بھی رہا ہے۔ اگر یقینی نہ ہو کہ مجھے دیکھ رہا ہے، یقینی نہ ہو کہ مجھے سن رہا ہے، تو کیا ضرورت ہے رکوع کرنے کی؟ کیا ضرورت ہے سجدہ کرنے کی؟ صلے کی تو امید ہی نہیں ہے۔ لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، اور صرف دیکھنا کافی نہیں ہے، وہ تیرے نفع نقصان کا مالک بھی ہو۔ ولا يغني عنك شيئا واتل عليهم نبأ ابراهيم اذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم اذ تدعون او ينفعونكم او يضرون۔ یہاں بھی اسی مضمون کو دہرایا گیا ہے۔ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا وہ ایسے ہی کرتے رہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی کھل کر واضح فرمایا لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، تم بھی پرلے درجے کے گمراہ ہو، تمہارے باپ دادا بھی گمراہ تھے، بغیر علم کے، بغیر کسی دلیل کے ان کے پیچھے پڑ گئے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی پہلی دعوت کس کو دی؟ باپ کو۔ یا ابتی، آگے کیا فرما رہا ہے؟ اے ابا، انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک۔ ہو سکتا ہے کہ آپ یوں کہیں کہ میں باپ ہوں، تم میری اولاد ہو، میری عمر تم سے زیادہ ہے، میرا تجربہ تم سے زیادہ ہے، تجھے تو میں نے اپنے ہاتھوں میں پال پوسا ہے، آج میرے سامنے کھڑے ہو کر بات کر رہا ہوں۔ تو فرمایا یا ابتی، میں جو بات کر رہا ہوں نا ایسے ویسے نہیں کر رہا، انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک، میرے پاس من جانب اللہ وہ علم آیا ہے جو علم آپ کے پاس نہیں ہے۔ اس میں ہم سب کے لیے ہدایت ہے۔ اگر کوئی بیٹا راہ راست پہ چلنا شروع ہو جائے اور پھر آگے آ کر کے اپنے باپ کو سمجھاتا ہے تو باپ کہتے ہیں مجھے سمجھا رہے ہو، میں باپ ہوں، تم بچے ہو، تم مجھے سمجھا رہے ہو۔ تو یہی خطرہ ابراہیم علیہ السلام کو بھی محسوس ہوا کہ باپ کہیں گے کہ میں بڑا ہوں اور آپ چھوٹے ہیں، آپ مجھے سمجھا رہے ہیں۔ فرمایا میں جو سمجھا رہا ہوں انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک، میرے پاس وہ علم ہے جو علم تیرے پاس نہیں ہے۔ اگر آپ کا چھوٹا علم کی بنیاد پر آپ کو سمجھا رہا ہے تو آپ نے چھوٹے کی بات بھی ماننی ہے۔ ایک بڑا ہوتا ہے اور ایک کو کہتے ہیں ضابطے کا بڑا۔ ضابطے کا بڑا کون ہے؟ جو عمر میں تو چھوٹا ہے لیکن علم میں آپ سے زیادہ ہے، تو اس کو کیا کہا جائے گا؟ ضابطے کا بڑا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا آپ بڑے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ بڑے کا مطلب کیا تھا کہ عمر کے اعتبار سے آپ بڑے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ حضرت نے فرمایا بڑے وہ ہیں لیکن عمر میری زیادہ ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ ضابطے کا بڑا۔ انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی، اب میرے پیچھے چل، اگرچہ آپ عمر کے اعتبار سے بڑے آپ میرے پیچھے چلے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے مجھے وہ علم دیا جو علم تیرے پاس نہیں ہے۔ آپ کے پیچھے چلوں گا تو پھر کیا ہوگا؟ اہدک صراطا سویا، میں سیدھا راستہ تمہیں بتا دوں گا من جانب اللہ، جو اللہ نے مجھے سکھایا ہے۔ یا ابت لا تعبد الشیطان، شیطان کی عبادت نہ کرو، شیطان کی پوجا پاٹ اور پیروی نہ کرو۔ ان الشیطان کان للرحمن عصیا، وہ اللہ کا نافرمان ہے۔ یا ابتی، اس نقطے پر ذرا غور کریں۔ یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، یہ خطرہ ہے، ڈر لگ رہا ہے کہ تمہیں رحمان کا عذاب نہ پہنچے۔ علماء فرماتے ہیں یہ جو اسلوب بیان ہے، یہاں عذاب کی بات چل رہی ہے
تو جب عذاب کی بات چل رہی ہے تو صفت بھی قہر والی استعمال کرنی چاہیے تھی. یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من القہار، لیکن یہ نہیں فرمایا. کیا فرمایا؟ من الرحمن. اس میں اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ میری رب کی اصل جو صفت ہے وہ صفت رحمت ہے. میرے رب کی جو صفت اصلی ہے وہ کون سی ہے؟ صفت رحمت. صفت قہر یہ عارضی صفت ہے، یہ بندوں کے گناہ کی وجہ سے اللہ رب العزت قہر میں آتے ہیں، ورنہ اللہ حقیقت میں کون ہے؟ رحمان ہی ہے. انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، کہیں رحمان کا عذاب تجھے نہ پہنچے. کتنے پیارے انداز میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو سمجھایا. وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اللہ بھی فرماتے ہیں میری رحمت ہر شے پر غالب ہے. اللہ کی رحمت ہر شے پر غالب ہے. وہ کہتے ہیں کہ شیطان ایک بزرگ کے سامنے آیا، کبھی یہ خبیث بھی جن ہے نا کسی شکل میں متشکل ہو سکتا ہے، ان سے کہا کہ میں بھی مرحوم ہوں، مجھ پر بھی اللہ کی رحمت ہے. کہا تو ملعون ہے، مر یہاں سے. کہتے ہیں نہیں میں بھی مرحوم ہوں. کیوں مرحوم ہو؟ اس لیے کہ اللہ فرماتے وسعت ورحمتی وسعت کل شے، میری رحمت ہر شے پر وسیع ہے اور میں بھی ایک شے ہوں. اور کل شے کہا جس کو ہمارے یہاں موجب کلیہ کہا جاتا ہے، اور موجب کلیہ سالبہ جزیہ سے چھوٹ جاتا ہے. اگر ایک چیز بھی باہر نکل گئی نا تو پھر ہر شے پر وسیع نہیں ہوئی. تو اب اگر میں بھی ایک شے ہوں، مجھ پر بھی اللہ کی رحمت ہے یا نہیں ہے؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہے تو پھر آیت صحیح نہیں ہے. اس لیے کہ آیت کیا کہتی ہے کہ ہر شے پر رحمت وسیع ہے، اور اگر آیت صحیح ہے تو پھر میں بھی ہوں، مرحوم ہوں. کہتے ہیں اس بزرگ سے جواب بن نہیں پڑا. حضرت شانور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر مجھ سے ٹکرا گیا تو میں جواب دے دوں گا، اگر مجھ سے ٹکرا گیا تو میں جواب دے دوں گا. اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کی رحمت کی چادر سب پر وسیع ہے، لیکن تو نے اپنے جرائم کی وجہ سے اس چادر میں سوراخ کر دیا ہے. تو اب اوپر جو چادر اللہ کے قہر و غضب کو روکتی ہے، تیرے اوپر سوراخ ہے، وہ اس سوراخ سے ٹپک کر تجھ تک پہنچ جاتی ہے. جیسے چھت کے اندر سوراخ ہو جائے نا تو بارش میں ٹپ ٹپ پانی آ کے کسی کے اوپر گرتا ہے. ٹھیک اللہ کی رحمت ہر ایک پر ہے. کیوں؟ یہ اللہ کی صفت ذاتی ہے، اصلی ہے. اور صفت عرضی یہ سوراخ کب ہوتا ہے؟ فرمایا یہ سوراخ ہوتا ہے تمہارے اپنے بد اعمالیوں کی وجہ سے، تمہارے گناہوں کی وجہ سے. اس لیے فرمایا انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا. یہ تو ابراہیم علیہ السلام کی دعوت تھی. باپ نے یہ دعوت سنی اور اس پر مغز اور پر اثر دعوت کے مقابلے میں ان کے والد نے ان کو کیا جواب دیا تو زندگی رہی. تو انشاءاللہ آئندہ جمعے کو اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا.